اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب آفتاب کے سائے میں، محمد حسن رحیمیان۔ ترجمہ فصاحت حسین سید سجاد حیدر صفوی۔ نشر شاہد۔ پہلا باب، تعارف اور ملاقات۔ سال 1962 مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی رحلت کے بعد میں نے اپنے والد محترم کی زبان سے امام خمینی قدس سرہ کا نام مرجعیت و قیادت کے لائق اور ممتاز شخصیت کے عنوان سے سنا، اور 1962 کے ستمبر میں امام کے دیدار اور علوم دین کی تحصیل کا عشق لیے ہوئے 13 سال کی عمر میں قم میں داخل ہوا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ محلہ یخچال قاضی کی گلیوں سے میرا گزر نہ ہو۔ وہاں دیار یار تھا، اس کی تو کچی دیواریں بھی میرے لیے خوبصورت، پرکشش اور محبوب تھیں۔ میں مدرسہ فیضیہ میں مقیم تھا، اگرچہ وہاں پر صحن میں اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں متعدد اور پرشکوہ نماز جماعت قائم ہوتی تھیں، لیکن وقت غروب سب کو چھوڑ کر یخچال قاضی تک تیزی سے دوڑتا ہوا جاتا تھا تاکہ امام کے گھر میں ان کی ابتدا میں نماز پڑھوں۔ اس وقت مجتہد یا مرجع تقلید کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ کسی بڑی اور مشہور یا حرم سے نزدیک کسی مسجد میں نماز جماعت قائم کرے اور اس کے مامومین زیادہ ہوں۔ امام کی مجلس درس یخچال قاضی کے پاس مسجد سلماسی میں کثیر طلاب و فضلاء کے ساتھ منعقد ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہرگز امامت جماعت کی خاطر محراب و منبر کی جستجو میں نہیں تھے۔ فقط مغرب کے وقت آپ کے معمولی سے گھر پہنچنے والوں کو امام کے ساتھ جماعت پڑھنے کی توفیق ملتی تھی، جن میں حقیر سب سے کم سن تھا۔ آغاز طلوع۔ جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ اس زمانے میں فضلاء، علمی محافل اور خواص کے درمیان امام کی شہرت تحت الشعاع میں تھی، کیونکہ امام اپنی زاہدانہ طرز زندگی کی وجہ سے خود کو شہرت و قیادت سے دور رکھتے تھے، اور عام افراد یہاں تک کہ جدید طلاب بھی آپ کو صحیح سے نہیں پہچانتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ہم حجرہ ایک ابتدائی طالب علم کو یہ سن کر تعجب ہوا تھا کہ ہم امام کے مقلد ہیں، لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ اصلاحات راضی کے قالب میں ظالمانہ حکومت کی شرمناک سازش اور اس کے اسلام مخالف مضمون کی وجہ سے امام کی تحریک شروع ہو گئی۔ اسلام و قرآن سے امام کا دلیرانہ اور سخت دفاع، ان کے الہی چہرے اور معنوی و ملکوتی شخصیت کے درخشاں ہونے اور تمام پاکیزہ دلوں پر ان کے نور محبت اور خدائی عشق کے جلوہ افروز ہونے کا سبب بن گیا۔ اس کے چند مہینہ بعد حکومت کا طریقہ کار بدلنے اور جنوری 1942 میں انقلاب سفید کے عنوان سے امریکی منصوبے کی وجہ سے امریکہ اور اس کے گماشتہ شاہ کے خلاف امام کا ہمہ جہت قیام ظاہر ہو گیا اور اسلامی انقلاب کا بیج بو دیا گیا۔ صبح بہار۔ تحریک کے اس حصے میں 5 جون 1963 کو امام کو گرفتار کر لیا گیا اور تہران میں حراست میں رکھنے کے بعد 14 اپریل 1964 کو رات میں آزاد کر دیا گیا اور آپ 10 بجے قم تشریف لے آئے۔ اس رات قم میں خوشی کا غل بپا تھا اور بلا شبہ مدرسہ فیضیہ نے اس وقت تک کبھی اس رات جیسی خوشی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ سبھی لوگ صبح تک بیدار تھے اور میں پوسٹر لکھنے میں مشغول تھا۔ فضا تاریک تھی۔ ہم بے صبری کے ساتھ محلہ یخچال قاضی کی گلیوں کے بیچ و خم سے گزرتے رہے۔ تمام گلیوں میں جم غفیر امڑ آیا تھا۔ محب اپنے محبوب کو دیکھنے کے منتظر تھے تو عشاء کو وصل معشوق کے انتظار میں لمحہ شماری کر رہے تھے۔ بہار کی صبح میں طلوع آفتاب بہت روح پرور اور دلکش ہوتا ہے، لیکن 6 جون 63 کی صبح گویا صبح قیامت تھی، بہشت ابدی کی صبح، زندگی جاوید کی بہار کی صبح، اور آسمان معلومیت پر فجر صادق کا نیا خورشید۔ آتش ہجر سے جلے ہوئے دلوں پر قطرات سکون کی بارش ہو رہی تھی، مشتاق نگاہیں اشک شوق بہا رہی تھیں اور آبشار لب سے گہگہوں کی مترنم صدائیں آ رہی تھیں۔ ان لمحات کی منظر کشی کے لیے اشعار کہنے والے ہمارے دیرینہ دوست حجت الاسلام محمد حسین بہجتی شفق کے بقول: گریہ کند دیدہ ز شوق وصال، خندہ کن لب ز درد و جد و حال۔ آنکھیں شوق وصال سے گریہ کناں ہیں،
لب خوشی کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں۔ امام نے وہ رات اپنے گھر کے سامنے والے گھر میں، جو میرے خیال سے ان کے داماد کا گھر تھا، گزاری۔ لمحات انتظار بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ آخر طلوع خورشید کا وقت آ پہنچا۔ صلوات کے نعرے، خوشی کے قہقہے اور گریہ و شیون کی آوازیں ایک دوسرے میں مل گئی تھیں۔ اگرچہ گلی کا عرض 6 میٹر سے کم تھا، لیکن افراد کے سیلاب اور عشق کے طوفانوں نے تدبیروں کا حصار توڑ دیا اور امام کو گلی سے گزرنے میں کافی وقت لگا۔ جشن آزادی ان دنوں کو مکمل طور پر نور و سرور کا پیکر بنا ہوا تھا۔ مدرسہ فیضیہ میں پورے ایران سے شرکت کرنے والے دسیوں ہزار افراد کے ہمراہ عظیم اور تاریخی محفل جشن منعقد ہوئی، جو تاریخ انقلاب کی زرعی صفحات میں سے ہے۔ کئی ہفتوں تک محفل و جشن کا یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ محفلیں جن کے لیے مسجدیں اور میدان ننگ پڑ جاتے تھے اور قم کی سڑکوں پر منعقد ہوتی تھیں۔ ایک رات شہید متحری چوک اور شہید سعیدی چوک کے درمیانی راستے پر منعقد ہونے پر پرشکوہ جشن کے بعد طے شدہ منصوبے کے تحت میں نے بعض اعلانات، مشہور میمورنڈم تقسیم کیے اور تقسیم کرتے ہوئے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن چونکہ مجمع زیادہ تھا اور میں نے بہت سے پرچے اپنی ایبا، جسے میں نے اسی رات ایک خاص طور پر پہنا تھا، کے نیچے چھپا رکھے تھے، وہ سارے پرچے گر گئے اور لوگ انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ساواکی اہلکار حیران و پریشان ہو گیا۔ میں نے موقع مناسب سمجھا اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور چونکہ اس عمر میں میرا قدم کم تھا، اس لیے جم غفیر میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس طرح میں تمام اعلانات تقسیم کرنے کے باوجود فرار کرنے میں کامیاب رہا۔ کردار: حضرت امام نے آزادی کے بعد مسجد اعظم میں ہونے والی اپنی پہلی تقریر میں 15 خرداد، جس کو گزرے ہوئے 11 مہینے ہو چکے تھے، کا المناک واقعہ بیان کیا۔ وہ خود حسین زمانہ تھا، لیکن اس نے شہیدوں کے خون کا پیغام پہنچانے میں ثانوی کردار بھی ادا کیا۔ انہوں نے یتیم بچوں، جوان بیٹوں کی موت کے غم میں تڑپنے والی ماؤں اور بھائیوں کا فراق سہنے والی بہنوں کا تذکرہ کیا۔ ظالم حکومت کے ظلم و جور کو تشت اصبام کیا، دشمن کو پہلے سے زیادہ سخت و سست کہا اور قافلہ تحریک کو مزید روانی عطا کی۔ اس دن اور اس مجلس میں زمانے کے یزیدیوں کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کے احساسات کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا گریہ و شیون نہیں دیکھا تھا، اور خود میں بھی اس دن جیسا کبھی نہیں رویا۔ موسم گرما 1964 کا موسم گرما آ پہنچا۔ حوضے میں تعطیل ہو گئی اور میں کچھ دنوں کے لیے اصفہان چلا گیا، لیکن اس دوران بھی امام سے دوری برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور کچھ دنوں کے فاصلے سے کسی کام یا خط اور شرعی رقوم پہنچانے کے بہانے قم پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن مجھے جلدی واپس جانا تھا۔ ظہر سے پہلے امام کے گھر پہنچا، بلا فاصلہ اذن حضور ملا۔ اندر داخل ہوا تو انہیں مطالعہ کرتے ہوئے پایا اور ان کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ اپنے والد محترم کا خط اور امانت ان کے حوالے کی۔ انہوں نے اسی وقت خود رسید لکھی اور مہر لگائی اور خط کا جواب لکھ کر لطف و محبت کے ہمراہ مجھے عنایت فرمایا۔ مشروط اطاعت کا منصوبہ اور امام کی جلاوطنی۔ امام نے 10 اکتوبر کو مسجد اعظم میں اہم تقریر ارشاد فرمائی اور آخرکار 25 نومبر بمطابق 20 جمادی الثانی 1384 کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے موقع پر آپ نے اپنے گھر میں مشروط اطاعت امریکی شہریوں کو خصوصی روایت دینے کا لایا عمل کی مخالفت کرتے ہوئے تاریخی اور اہم تقریر کی۔ اس دن محلہ قاضی کی گلیوں میں عوام کا جم غفیر اکٹھا تھا اور ہر طرف لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ تقریر شروع ہونے سے کئی گھنٹہ پہلے میں امام کے گھر پہنچ گیا تھا۔ بعد میں جس کھڑکی سے امام کو تقریر کرنا تھی، وہاں سے 2 میٹر کے فاصلے پر مجھے جگہ ملی۔ بہت پرجوش لمحات تھے۔ ان اللہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اس طرح بیان شروع کیا: میں اپنے قلبی تاثرات کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا دل ایک سنگین بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ ان چند دنوں میں ایران کی خبریں سننے کے بعد سے میری نیند کم ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا دل بوجھل ہے۔ ان قلبی تاثرات کے ساتھ میں دن گن رہا ہوں کہ کس دن میری موت آئے گی۔ ایران میں اب عید نہیں ہے،
انہوں نے ایران کی عید کو عزا میں تبدیل کر دیا ہے، عزا برپا کر کے چراغاں کیا ہے، عزا برپا کر کے ایک ساتھ رقص کیا ہے، ہمیں فروخت کر دیا ہے، ہمارا استقلال فروخت کر دیا ہے۔ اور امام کے پرسوز دل سے نکلے ہوئے ان پردرد الفاظ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کی اور لوگوں کو اتنا منقلب کر دیا کہ ان کے گریہ و بکا کی آوازیں آسمان چھونے لگیں۔ اس دن کا ناقابل فراموش جوش و جذبہ اور گریہ مسجد اعظم کی تقریر اور 15 خرداد کے شہداء کا تذکرہ کے وقت ہونے والے گریہ سے زیادہ بھی تھا اور ناقابل بیان بھی۔ 4 دسمبر کی صبح اس تقریر کے 9 دن بعد میں نے قم کو فوجیوں کے تسلط میں دیکھا۔ ہم لوگ مدرسہ خان میں محسوب تھے کہ بہت جلد ہی ہمیں امام کی دوبارہ گرفتاری کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد ہم نے حاج آقائے مصطفیٰ کی گرفتاری بھی دیکھی، جس کی تقریباً 2 مہینے بعد انہیں وقتی طور پر آزاد کر دیا گیا اور پھر دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد انہیں جلا وطن کر کے ترکی میں امام کے پاس بھیج دیا گیا۔